یہ گیا مکے سے جنت کو راستہ، اور آئیے مدینے میں ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، بتائیے مدینے میں جنت ہے یا نہیں ہے؟ آپ فیصلہ کریں، بولیں۔ ہم تمہیں جنت کی دعوت دیں، تم ہمیں کوفے کی دعوت دو، بات بنتی نہیں، بات جنستی نہیں، نہ بات بنتی ہے نہ بات جنستی ہے۔ تم ہمیں کوفے کی دعوت دو، ہم تمہیں جنت کی دعوت دیں۔ دیکھ لے کہ کتنا فرق ہے حضرات اس بات میں۔ میں آپ کے سامنے وہ جو میں نے باتیں بیان کی ہیں، جناب حضرت نائلہ کی، جناب سیدہ عائشہ کی، جناب حضرت فاطمہ بنت حسین کی، یہ 3 باتیں میں نے کی، اور میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں ذرا اس پہ توجہ فرمائیے۔ مجھے ایک آدمی کہنے لگا، سلفی صاحب اگر آپ کوفے کو اس لیے برا کہتے ہیں کہ یہاں پر علی شہید ہوئے، مسلم بن عقیل شہید ہوئے، تو مدینے میں جناب فاروق شہید ہوئے، حضرت عثمان شہید ہوئے، پھر آپ مدینے کو بھی برا کہیں۔ میں نے کہا نا، جناب عمر کا قاتل ابو لولو فیروز مجوسی، بتائیے اس کی قبر کہاں ہے؟ ایران میں۔ ابو لولو فیروز مجوسی کی قبر ایران کے کون سے شہر میں؟ قم شہر میں۔ ایران کے کس شہر میں؟ قم شہر میں۔ جناب حضرت عثمان کے قاتل کون ہے؟ کوفی، مصری، بصری، مرکز ان کا یہ ہے، کوفہ مرکز ہے۔ یہ کیوں، یہ فتنے کیوں پیدا ہوئے؟ یہ فتنے، لو جناب ایک حوالہ آپ سن لیں، اللہ انشاءاللہ آپ کا بھلا کرے گا۔ ضعفاء کیلی میں ایک واقعہ لکھا ہے، جب حضرت ابراہیم نخعی رحمت اللہ علیہ فوت ہوئے تو امام ابو حنیفہ اور 3 آدمین کے ساتھ اور کوفے کے، انہوں نے 40,000 درم اکٹھے کیے چندے کے۔ کتنے بولو؟ 40,000۔ کب؟ جب ابراہیم نخعی فوت ہوئے۔ ضعفاء کیلی سے بات کر رہا، 40,000 درم اکٹھے کیے۔ اب یہ کوفے میں لیے پھریں، کبھی کسی کو کہیں آپ ارجاء میں یعنی مرجیہ کے صدر بن جائیں، آپ مرجیہ کے صدر بن جائیں، پیسے لیے پھریں۔ آخر یہ حضرت حماد کے پاس گئے جو امام ابو حنیفہ کے استاد ہیں۔ حضرت حماد امام ابو حنیفہ کے استاد، ان کے پاس گئے، کہنے لگے جناب حضور 40,000 روپیہ لے لیں آپ، یعنی درم لے لیں، اور آپ مرجیہ کے صدر بن جائیں۔ انہوں نے 40,000 روپیہ لے کے مرجیہ کی صدارت قبول کی۔ اب یہ بزرگ مکے گئے حج کرنے کے لیے۔ کون بڑا؟ امام ابو حنیفہ کے استاد۔ یہ کہاں گئے؟ وہ بولو، مکے گئے حج کرنے کے لیے۔ جب واپس آئے نا، کوفے میں داخل ہوئے نا، کہتے ابشروا یا اہل الکوفہ، او کوفے والوں تمہیں خوشخبری ہو۔ لوگوں نے کہا پتہ نہیں کیسی خوشخبری؟ ابشروا یا اہل الکوفہ، میزان الاعتدال سے پیش کر رہا ہوں، حوالہ لکھیں، میزان الاعتدال سے پیش کر رہا ہوں۔ حضرت حماد کا ترجمہ، ابشروا یا اہل الکوفہ۔ انہوں نے کہا یا اللہ، پتہ نہیں کس بات کی خوشخبری دے رہے۔ کہتے ہیں میں نے مکے میں طاؤس کو دیکھا، مجاہد کو دیکھا، عطا کو دیکھا۔ یہ مکے کے بہت بڑے بزرگ ہیں، امام سمجھ لیں آپ، علم حدیث کے امام ہیں، تفسیر کے امام ہیں۔ امام ابو حنیفہ کے استاد حماد کہتے ہیں میں نے مکے میں طاؤس کو دیکھا، عطا کو دیکھا، مجاہد کو دیکھا۔ او کوفے والو، میں وہاں پر ان 3 آدمیوں کو دیکھ کے آیا ہوں۔ اللہ اللہ، فَسِبْيَانُكُمْ فَسِبْيَانُكُمْ، پس تمہارے بچے۔ کہتا نہیں، بل سبیانو سبیانکم، بلکہ تمہارے بچوں کے بچے بھی ان سے زیادہ فقیہ ہیں۔
میزان الاعتدال کا حوالہ پیش کر رہا. میں دیکھوں گا کوئی شخص یہ کہے کہ یہ میزان الاعتدال کا حوالہ نہیں. اور جن لوگوں کو فقہ کا بخار اتنا چڑھ جائے، جن لوگوں کو فقہ کا بخار اتنا چڑھ جائے کہ وہ صحابیوں کو کہیں یہ فقیہ نہیں، تابعیوں کو کہیں یہ فقیہ نہیں، اور اپنی پوزیشن کیا ہے، 40,000 میں صدارت خریدی، مرجیہ کی صدارت خریدی 40,000 میں. انکار کرو، کہو کہ یہ بات نہیں ہے. ضعفاء قیدی کا حوالہ ہے. اللہ اللہ، جن کا مذہب رشوت کے اوپر چلے. صدر کو پہلے رشوت دی، اب بتائیے وہ صدر کیا کام کیا کرے گا جس کو رشوت دے کے کھڑا کیا جائے. لو جناب ایک بات سن لیں. لو جی اس کے بعد ختم کر دوں، ایک بات سنا. ٹھیک ہے بھائی، کیا ٹائم ہو گیا؟ 2 بجے. کتنی دیر ہو؟ 1.5 گھنٹہ ہو. لو جی ایک بات میری سن لیں. ٹھیک ہے جی، ایک بات میں کروں گا. ہدایہ اخیرین، ہدایہ بولو، ہدایہ بولو، ہدایہ اخیرین پہ مولانا عبدالحی حنفی کا حاشیہ ہے. انہوں نے کچھ دباچہ بھی لکھا ہے، یعنی مقدمہ کہہ لیں آپ. اس میں آپ ترجمہ پڑھیں، قاضی ابو یوسف کا ترجمہ پڑھیں. قاضی بولو، قاضی جن کے بارے میں لکھا ہے لولا ابو یوسف ما ذکر ابو حنیفہ، جن کے بارے میں یہ لکھا ہے. کس نے لکھا ہے؟ اخبار و ابی حنیفہ و اصحابی. یہ ایک کتاب ہے امام ابو حنیفہ کی سیرت پہ. اس میں لکھا ہے کہ اگر قاضی ابو یوسف نہ ہوتے تو امام ابو حنیفہ کا نام تک ذکر نہ کیا جاتا، کوئی جانتا ہی نہ نام. ما ذکر ابو حنیفہ، ان کے بارے میں لکھا. ہارون رشید کے دربار میں ان کا ایک آپ سمجھیں حاشیہ نشین تھا. ہارون رشید نے اس کی لونڈی دیکھ لی. وہ جو وزیر کہہ لیں، آپ بات سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، وزیر کہہ لیں. اور وزیر کی لونڈی دیکھ لی. اس کو کہنے لگے ختم کر دیں. نہیں تو پھر آپ باتیں کیوں کرتے ہیں؟ یہ تو دیکھو میں بول رہا ہوں، آپ آپس میں باتیں کریں. پھر آپ کو میں ایک بات مزے کی سنانے لگا، اور ہدایہ اخیرین کے مقدمے میں یہ لکھا ہے. ہارون رشید کے ایک وزیر کی لونڈی تھی. ہارون رشید نے وہ لونڈی دیکھ لی. اس وزیر سے کہتا ہے یہ لونڈی مجھے دے دے. وہ وزیر کہتا ہے میں نے نہیں دینی. انہوں نے کہا بیچ لے یا ہبا کر دے. اس نے کہا نہ میں نے بیچنی نہ میں نے ہبا کرنی. اچھا جی، اس وزیر نے قسم اٹھا لی کہ نہ میں یہ لونڈی بیچوں گا نہ ہبا کروں گا. ہارون رشید نے قسم کھا لی کہ میں نے یہ ضرور لینی. لو جناب جھگڑا چل پڑا. آخر ہوا کیا؟ ہارون رشید نے اس اپنے وزیر کو قتل کرنے کے لیے رات کو بلا لیا کہ اس کو قتل کرو اور اس کی لونڈی لے. کون پوچھنے والا تھا ہارون رشید کو؟ وہ وزیر تھوڑا سا ڈھیلا ہوا، لیکن کہنے لگا جناب میں نے قسم اٹھائی ہوئی ہے کہ اگر میں یہ لونڈی آپ کو دوں، اگر یہ لونڈی آپ کو بیچوں یا ہبا کروں، میری بیوی کو طلاق، میرا کل مال اللہ کے راستے میں صدقہ، میرے تمام غلام آزاد. جناب آپ کسی فقیہ کو بلا کے اس سے مجھے مسئلہ حل کروا دیں. چلے میں دے دیتا ہوں، مجھے آپ قتل نہ کریں. راتوں رات جناب قاضی ابو یوسف کو بلایا گیا.
قاضی ابو یوسف وزیر کو کہتا ہے ہاں جی آپ نے کیا قسم اٹھائی ہے؟ کہنے لگے جی میں نے قسم اٹھائی